وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ محترم، آپ سے ایک سوال ہے، بریلویت کیا ہے؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ ابھی بھائی نے جو سوال کیا کہ بریلویت کیا ہے، اور اس سے سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کیا اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی حضرات، ایک اللہ کو ماننے والے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، بریلوی اصل میں ایک صوفی غالی فرقہ ہے جو کہ ہندوستان کے شہر اتر پردیش کے ایک سٹی جو بریلی ہے یہاں سے وہ پیدا ہوا۔ اس زمانے میں پیدا ہوا جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک ہی جگہ تھے، اور اس وقت برطانوی سامراج یعنی ان کی حکومت تھی۔ ان کے گمراہ دعوت کے اصول ہی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو، صالحین کو، اسی طرح اہل بیت حضرات کو، یعنی انسانوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ اہل سنت سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی روکتے ہیں، اور اس واسطے ان کا نام بریلوی پڑا، کیونکہ یہ بریلی میں ان کا بانی پیدا ہوا۔ اتر پردیش کا ایک شہر ہے بریلی، وہاں پر ان کا بانی پیدا ہوا۔ ان کے بانی کا نام ہے احمد رضا تقی علی خان، اور یہ اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ نام سے یاد کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے گھٹی میں ہی شرک پڑا ہوا تھا۔ اس واسطے جو نام ان کے باپ نے رکھا، اس نام کو چھوڑ کر، احمد رضا کو چھوڑ کر، انہوں نے خود بعد میں تبدیل کر کے کہا کہ میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں، یعنی اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کے رسول کا بندہ ہوں، عبد المصطفیٰ کہلواتا تھا۔ اور روایتوں میں ہے اس کے بارے میں کہ یہ شدید ترین غالی قسم کا گمراہ تھا، اور عموماً کہا کرتا تھا کہ جب بھی تمہیں پریشانی ہو تو قبر والوں سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو نہیں۔ جب بھی تمہیں پریشانی ہو تو قبر والوں سے مدد مانگو۔ یہ احمد رضا خان کا تکیہ کلام تھا، جب چاہے یہی بولتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اتنا غلو تھا کہ کہتا تھا کہ وہ مختار کل ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا۔ اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ وہی زمینوں کا بادشاہ، وہی لوگوں کا مالک بھی ہے۔ اور یہ اقوال بھی انہی سے وارد ہیں کہ وہ کہتا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ آپ کو اللہ کہہ دوں، لیکن میں اللہ میں اور آپ میں کوئی فرق بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کفریہ الفاظ وہ کہا کرتا تھا۔ اور اسی طرح کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ میں موجود سب غیب عیاں کر دیا تھا، یعنی کوئی غیب کی چیز نہیں، سب غیب اللہ کے رسول کو بھی معلوم جیسے اللہ کو معلوم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح کہا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور اسی نور سے اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول کے نور سے پوری کائنات۔ اور اسی طرح ان کا اپنا ماننے والا بڑا عالم امجد علی جو ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق بنا دیا، سارا جہاں آپ کے کنٹرول میں ہے، تو جو چاہے کرتے، جیسے چاہے جو چاہتے عنایت کرتے، جو چاہتے چھین لیتے۔ یعنی اللہ کے تمام قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام الوہیت میں گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا۔ اور ان کی سب سے اہم ترین نشانی یہ ہے کہ یہ قبروں کو
بہت پختے بناتے اور ان پر بڑی بڑی درگاہیں بناتے ہیں اور ان قبروں پر شمع جلاتے ہیں، قندیلیں جلاتے ہیں اور قبروں سے برکت حاصل کرتے ہیں، چھلے کرتے ہیں، وہیں پر بیٹھ کے مراقبے کرتے ہیں اور انہی پر قبروں پر عرس مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور اسی سے برکت حاصل کرنے کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اصل میں انہی کی کتابوں کے اندر خاص طور پر ذکر ہیں، ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھ دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں حوالہ جات تو یہ لیجئے کہ الکشف عن الحقیقۃ الصوفیہ، اس کے اندر آپ دیکھیں جلد نمبر 1 350 صفحہ نمبر، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ الموسوعۃ المیسرہ فی الادیان والمذاہب والاحزاب المعاصرہ، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 306 سے لے کر 302 سے لے کر 306 تک یہ تمام چیزیں آپ کو ملاحظہ ہو جائیں گے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فتویٰ کمیٹی جو ہے، دائمی فتویٰ کمیٹی مکہ مکرمہ میں پوچھا گیا ان کے بارے میں کہ یہ لوگ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صرف زندہ ہی نہیں ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، یعنی وہ پوری کائنات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہر جگہ وہ حاضر بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ شفاعت کا حق دیا نہ دیا، وہ خود اللہ کے رسول خود شفاعت کا حق اپنے طور پہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام قبروں میں مدفون لوگ اور دوسرے لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں، اور ان کا مشہور نعرہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ اور یہ یا محمد الرسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اس طرح کے نعرے وہ بلند آواز سے کرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہوئے آمین بالجہر نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، ان سے سخت نفرت کرتے ہیں اور انہیں وہابی کہہ کے پکارتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا سب سے اہم ترین کام یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں محراب کے اوپر ضرور سے یا محمد لکھتے ہیں، یا اللہ یا محمد، یا نہیں تو یا محمد لکھے بغیر ان کے مساجد میں انہیں سکون نہیں ملتا۔ تو اس طرح یہ شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ تمام صفات ذکر کر کے دائمی لجنہ مکہ مکرمہ کی کمیٹی سے پوچھا گیا، جس میں بڑے علماء کرام ہیں، تو انہوں نے جواب دیا جو نشانیاں آپ نے بتائی یہ حقیقتاً ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے بیان کیا ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان کے عقائد جانتے ہوئے نماز پڑھ بھی لی تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صفات جن کے بھی ہیں یہ کفریہ ہیں اور بدعتی صفات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آیات ہیں اس کے بالکل خلاف ہیں، جبکہ رب العالمین فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، اے اللہ کے رسول آپ بھی موت آپ کو بھی آئے گی اور ان لوگوں کو بھی آئے گی، اور یہ لوگ قائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی۔ اسی طرح عرب کے مشہور شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں۔ تو شیخ نے جواب دیا اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو انہوں نے اجماع کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے، چنانچہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے عقائد بریلویت کے، اور یہ ہے کتاب و سنت کے ذریعے ان کا رد، اور یہ بات پورے دلائل کے ساتھ ثابت میں نے آپ کے سامنے کیا کہ ایسے بریلوی عقائد رکھنے والے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، شکرا شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔